السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج دن میں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی مشترکہ پریس کانفرنس دیکھ کے ایک طرف تو بڑی خوشی مجھے ہوئی کہ ماشاء اللہ ہمارے دونوں آرم فورسز کے بڑے عہدیداران ایک ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، لیکن وجہ جان کے انتہائی افسوس بھی ہوا کہ آیا ایسی کیا نوبت آئی کہ انہیں اپنی مطلب مشترکہ پریس کانفرنس کرنی پڑی، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی ایسا ہوا ہو۔ تو اور وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کی ظاہری حالت سے یہ دکھائی دے رہا تھا کہ بڑے پریشان اور افسردہ اور کسی بڑی پریشانی میں شاید وہ منسلک ہے، کسی بڑی پریشانی سے دو چار ہے، اور جس میں وہ اپنی عوام کو یقین دلا رہے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو میں نے سمجھا ہے کہ شاید ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور عوام آخر مطلب انہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، اور عوام کو ایسا مطلب ریئیکشن یا ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے اپنی آرمی کے ساتھ، فوج کے ساتھ۔ تو میں سوچنے لگا کہ یہ پاکستانی عوام تو وہ عوام ہے جنہوں نے پاک فوج کے ہمیشہ وہ شانہ بشانہ رہے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس گھر کھانے کے لیے نہیں ہوتا، پہننے کے لیے نہیں ہوتا، گھر بار نہیں ہوتے، علاج معالجہ نہیں ہوتا، اسکول تعلیم نہیں ہوتی، لیکن جہاں فوج کی بات آتی تو ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر مورچے پہ، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، ہر محاذ پر پاکستانی عوام اپنی فوج کے شانہ بشانہ رہی ہے، اور جس نے بھی کبھی ایسا کوئی عمل کرنے کی کوشش کی ہے جس سے ہماری فوج اور ہماری فوج پر اور ان کے وقار پر کوئی آنچ کا شبہ ہوتا، تو پاکستانی عوام ہمیشہ اپنے فوج کے ساتھ رہتی اور ان کی بقا کے لیے لڑتے ہیں۔ تو مطلب جہاں ہماری، اگر ہم اپنے فوج کی ہم بات کریں تو تقریباً دنیا کی 7ویں 8ویں بڑی طاقت ہے اور ویل ٹرینڈ فورس ہے کہ جو دنیا کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ دنیا ان سے مستفید ہوتی ہے، اور ہمارے پاس جدید مشینری ہے کہ جو شاید دنیا کے گنے چنے ملکوں کے پاس ہو، لیکن ہمارے پاس فائٹر جیٹ طیارے ہے، آبدوز ہے، میزائلز ہے، جدید مشینری ہے۔ عوام بھوک سے بھلے مر رہی ہو، علاج معالجہ نہ ہو، اسکول نہ ہو، کالجز نہ ہو، تعلیم نہ ہو، لیکن فوج الحمدللہ ہماری بڑی ویل ٹرین اور بڑی جدید اسلحے سے لیس اور میزائل اور ایٹمی طاقت کی حامل۔ تو آخر ان سب چیزوں کے باوجود جب ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی آتے ہیں اور مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی پریشانی اور دکھ کے عالم میں، کہ مطلب جو بڑے افسردہ دکھائی دے رہے تھے، تو آخر ایسی نوبت پیش کیوں آئی کہ مطلب ایسی ہنگامی پریس کانفرنس کرنی پڑی کہ جس دن ہمارے جرنلسٹ جناب ارشد شہید صاحب کا نماز جنازہ ہونا تھا، اور اس سے تقریباً 2 گھنٹے قبل ایسی ہنگامی پریس کانفرنس کرنی پڑی، اور جس میں یہ یقین دلایا گیا پاکستانی عوام کو کہ ایسا کچھ نہیں، اور ان کے ساتھ مطلب غلط کیا جا رہا ہے، اور وضاحتیں دینے کی ایسی کیا نوبت پیش آئی۔ تو جب میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوا، تو مارچ اپریل کے ماہ میں جب عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا، تو اس کے بعد ایک دم اسی دن عوام کا، یا اس سے نیکسٹ ڈے عوام کا ایک شدید رد عمل آتا ہے، اور عوام ریکویسٹ کرتی ہے، عوام ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بھائی عمران خان صاحب کو واپس لایا جائے یا فوری الیکشن کروایا جائے۔ اس کے بعد مسلسل عوام کے ایک ہی ریزسٹنس رہتی ہے کہ جلد از جلد الیکشن کروائے جائیں، لیکن جنہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت ہٹا دی تھی اور ہم پر ایک امپورٹڈ گورنمنٹ مسلط کر دی تھی، تو اس کے بعد ان کے ظلم و ستم عوام سہتے رہے، اور عوام کو آہستہ آہستہ جب ان پردہ نشینوں کے پردے ہٹتے رہے اور عوام واقف ہوتی رہی کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا، یعنی کیا ہوتا رہا ہے، تو جب عوام جیسے جیسے اویئر ہوتی رہی تو اوبویسلی پھر ان کے دل میں وہ عزت کم ہوتی رہی، کہ جب عوام ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ وہ اس ظلم سے نجات چاہتی ہے، اور عوام چاہتی ہے کہ وہ خوشحال زندگی گزارے، اور جو ایٹ لیسٹ کچھ عمران خان صاحب کی حکومت میں کچھ بہتری تھی، لیکن یہ حکومت آنے کے بعد تو مزید ان کا جینا بے حال ہو گیا تھا۔ تو پھر عوام آہستہ آہستہ متنفر ہوتی گئی اپنی آرمی سے کہ آیا یہ مطلب ایسا کیوں ہوا، تو آخر ایسے طاقتور حلقے کون سے ہیں کہ جو یہ سب کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی ایک تو عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹا دیا گیا، اس کے بعد پے در پے مسلسل اس طرح کی غلطیاں شاید ہوتی رہی مقتدر حلقوں سے، اور ان کو مطلب یہ چاہیے تھا کہ وہ ریورٹ بیک کرتے اپنی اس مسٹیک کو، جو شاید
ایک غلطی ہوئی تھی جو کہ آج کے پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر ان مقتدر حلقوں سے غلطی ہو گئی تھی تو ٹھیک ہے، اس غلطی کو آپ سدھار لیتے اور عوام کی سن لیتی اور عوام جیسا چاہتی ہے آپ ویسے ریئیکٹ کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس ہوا اور مسلسل غلطی پہ غلطی ہوتی رہی. تو جو کہ آخر اس نہج تک ہم پہنچ گئے ہیں کہ اب نہ عوام رہ سکتی ہے، اور آہستہ عوام جان چکی ہے کہ آخر ان کے ساتھ اتنے عرصے میں ہوتا کیا رہا ہے، اور آیا وہ کس کس محبت اور محبت اور احساسات رکھتے تھے اپنے طاقتور حلقوں کے لیے، اور جن سے وہ اتنے محبت کرتے تھے. تو آہستہ آہستہ ان کی محبت جو ہے شاید وہ نفرت میں بدل رہی ہے. تو اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج ڈی جی آئی ایس آئی جو کہ پاکستان دنیا کی نمبر 1 ایجنسی کے چیف ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جناب ارشد شریف شہید صاحب کا جب ان کو مار دیا گیا کینیا کے اندر، تو ان سے سوال ہوا تو ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں علم نہیں تھا، یعنی کہ ان کو کیا تھریٹ تھی، انہیں کون سی دھمکی ہمیں کالز موصول ہوتی یا پیغامات موصول ہوتے ہیں. تو ڈی جی آئی ایس آئی نے لا تعلقی کا اعلان اظہار کیا. تو میں سوچ رہا تھا کہ آخر ایسے کیسے پاسبل ہے کہ دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ادارے کے چیف کو اپنے ملک کے ایک عظیم، یعنی ایک بڑے اور اچھے جرنلسٹ کی موت کا نہیں پتہ چلا، یعنی ان کے پاس یہ رپورٹ نہیں تھی کہ آیا ان کی جان کو خطرہ ہے. تو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر ہماری جانوں کا کیا بنے گا، یعنی کہ پھر ایسی کون سی رپورٹس ان کے پاس ہوتی ہے، اور ایسا امیزنگ ہے کہ پھر باقی پاکستانی عوام کی جانوں کا کیا بنے گا. بہت شکریہ سننے کے لیے. تھینک یو.